نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بہادری اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، مجھے بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا، اے امیر المؤمنین آپ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں جس دشمن کے مقابلے کے لیے نکلا ہوں اس سے میں اپنا حق پورا لیا ہے، میں نے حق پورا لیا ہے، یعنی ہمیشہ اپنے دشمن کو شکست دی ہے، میں پورا بہادر نہیں ہوں۔ لیکن تم مجھے بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ پھر ہم تو نہیں جانتے، آپ ہی بتائیں کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر جب ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپڑ بنایا تو ہم نے کہا کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا تاکہ کوئی مشرک آپ کی طرف نہ آ سکے۔ اللہ کی قسم اس وقت کوئی بھی حضور کے ساتھ رہنے کے لیے ہمت نہ کر سکا، دشمن کا خوف بہت ہی زیادہ تھا۔ بس ایک حضرت ابو بکر ہی ایسے تھے جو تلوار سونت کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے تھے۔ جب کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کا ارادہ کرتا، حضرت ابو بکر فوراً لپک کر اس کی طرف جاتے۔ یہ حضرت ابو بکر ہی تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ آگے اور حدیث بھی ذکر کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے ہجرت چھپ کر کی ہے، صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے ہیں جنہوں نے علی الاعلان ہجرت کی۔ چنانچہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنی کمان کندھے پر ڈالی اور کچھ تیر ترکش سے نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور بیت اللہ کے پاس آئے۔ وہاں صحن میں قریش کے کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر مشرکین کی ایک ٹولی کے پاس آئے اور فرمایا، یہ تمام چہرے بد شکل ہو جائیں۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ مجھ سے اس وادی کی پرلی جانب آ کر ملے۔ پھر آپ وہاں سے چل پڑے، ایک بھی آپ کے پیچھے نہ جا سکا۔